اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام صحافی دوستوں کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد جو سندھ کابینہ کا ایک طویل اجلاس آج ہوا، جس میں کوئی 41 آئٹمز تھے جو کہ زیر بحث تھے۔ چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کی زیر سربراہی آج سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا، اور اجلاس میں اہم فیصلے ہوئے ہیں، اور کافی اہم فیصلے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ سندھ کی بہتری کے لیے ہوئے ہیں، سندھ کی عوام کی بہتری کے لیے ہوئے ہیں، اور وہ جو دیرینہ ایشوز تھے سندھ کے، اس پہ کافی پیش رفت آئی ہے۔ سب سے پہلے تو آج اجلاس میں کافی آئٹمز ہیں، میں صرف 42 کے 42 آئٹم جو ہے وہ آج یہاں پہ نہیں پڑھوں گا، میں صرف وہ ذکر کروں گا جس سے ڈائریکٹلی پبلک سے جن کا تعلق ہے، کیونکہ کچھ ڈپارٹمنٹس کے ایشوز ہیں یا وہ جو اس کا ڈسکس کرنا میرے خیال سے آپ کا بھی ٹائم قیمتی ہے، آپ کا ایئر ٹائم بھی قیمتی ہے، اور آپ کا بھی ٹائم قیمتی ہے۔ اس میں ایک کابینہ میں کچھ پرائمری ٹیچرز کا ایک ایشو تھا اوباڑوں کا، اس پہ کابینہ نے منظوری دی، نئی اسامی میں بھرتی کرنی تھی۔ جو مین چیز ہے کہ سندھ کابینہ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے مزید جو ہے 9.6 ارب روپے جو ہے اس کی منظوری دی ہے۔ ابھی تک ہم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے سالانہ 30 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں، جس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ کراچی پورے میں اس وقت کام کر رہی ہے، حیدرآباد میں کام کر رہی ہے، سکھر میں کام کر رہی ہے، اور لاڑکانہ میں کام کر رہی ہے۔ تو اسی لیے جو پہلے ہمیشہ یہ کرایہ بہت ہوتی تھی کہ کچرا جو ہے وہ نظر آتا ہے، ابھی بھی مطلب ڈیفینیٹلی کہیں کہیں آپ کو شکایتیں ملتی ہیں، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کچرے کا، تو وہ گاربیج لفٹنگ کے لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ اپنا کام جو ہے بہت ہی ایفیشنسی سے اس وقت پورے سندھ بھر میں کر رہی ہے۔ اس کے لیے جو ایکسٹرا پیسوں کی ضرورت تھی وہ اس کی منظوری دی گئی۔ ایک اور چیز کابینہ میں بڑی امپورٹنٹ رہی، لوگ کرتے کیا ہیں کہ چاہے وہ بلڈر ہوں یا کوئی عام شخص اپنا گھر کوئی مسمار کر رہا ہو، وہ جو بھی آپ کے گھر کا جو ملبہ ہے وہ ملبہ سڑکوں پہ پھینک دیتے ہیں، جو کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جس کو بھی پکڑا گیا یہ ملبہ پھینکتے ہوئے اس کو فوری طور پر اریسٹ کیا جائے گا۔ بڑے بڑے ملبے جو ہیں وہ سڑکوں پہ، سڑکوں کی سائڈوں پہ لوگ نالوں میں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ لیٹس سپوز میں نے اپنے گھر کا مسمار کروا رہا ہوں یا کوئی بلڈنگ مسمار کروا رہا ہوں، تو ہم نے تو ٹھیکیدار کو دے دیا، اب ٹھیکیدار نے بھی جتنا جلدی اس کو کوئی اپروچ ملی اس ٹرک ڈرائیور کو، اس نے وہاں پہ اس کو آ کے ڈمپ کر دیا یا پھینک دیا۔ اب کبھی کبھی وہ نالوں میں پھینک رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے نالے چوک یا آپ کو سڑکوں میں اس طرح کی ڈربیں نظر آ رہی ہوں گی، تو اس پہ چیف منسٹر صاحب نے اگین پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ جی SHOs بھی نظر ثانی کریں، اس کو نظر رکھیں، جہاں پر بھی اگر نظر آیا کہ جی اس طریقے سے کوئی کچرا پھینک رہا ہے اور سڑک پہ پھینک رہا ہے اسپیشلی، کچرا نہیں سوری اپنے یہ جو ملبہ ہے، تو فوری طور پر اس کو گرفتار کیا جائے گا، اور SHOs کو کہا کہ جی آپ اس کی ریسپانسبلٹی لیں گے۔ اس پہ اس کے بعد جو سب سے اہم فیصلہ ہے آج، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ سندھ میں ون اسٹاپ ون شاپ ایس باس انویسٹمنٹ کے لیے ایک بہترین ڈیجیٹل پلان بنایا گیا ہے، اس کی منظوری دی گئی ہے۔ اس میں ای لاجسٹک پورٹل لانے کے لیے قوانین میں ترمیم بھی کریں گے۔ ایس باس کے ذریعے آن لائن جو ہے وہ آپ ای پیمنٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ SMS ای میل نوٹیفیکیشن ای سرٹیفکیٹس جو ہیں آپ کو وہ سارے آن لائن ملا کریں گے۔ اس مد میں جو ہے سندھ میں ٹوٹل 48 محکمے ہیں، جو یہ اس وقت ہم 16 محکموں کو ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں۔ 16 محکمے مکمل طور پر ڈیجیٹلائز ہوں گے، ان کے پورٹل جو ہوں گے وہ ہر پبلک تک اس کی رسائی ہوگی، ان ڈپارٹمنٹ کا اب ہر کام جو ہے وہ آن لائن ہوگا، اور اس پہ ورلڈ بینک کی مدد سے جو ہے اس پہ انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ اسی سال 16 محکمے جو ہے مکمل طور پر ڈیجیٹلائزیشن کی طرف کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور اس میں جو اہم محکمے میں ذکر کروں تو اس میں فوڈ، ہیلتھ، انوائرمنٹ، ایجوکیشن، انڈسٹریز، لیبر، ایکسائز، انرجی،
ریونیو، زراعت، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں. ان کی اب ساری فنکشننگ جو ہے وہ آپ کو الیکٹرانک ملے گی، آن لائن ملے گی. اس سے ان محکموں کی شفافیت جو ہے وہ مزید، یا میں کہوں گا کہ موسٹ ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی، اور ہر آدمی کو ایکسیس بھی کو دیکھ بھی سکتا ہے کہ جی کیا یہ محکمے کر رہے ہیں، کیا یہ ادارے کر رہے ہیں. اور پھر کوئی بھی آپ کو کوئی کام ہو ان محکموں میں تو آپ گھر بیٹھے آپ وہ آن لائن اپنی درخواستیں بھیج سکتے ہیں. اس میں محکموں کو بھی کہا گیا وزیر اعلیٰ صاحب کی جانب سے کہ جو بھی آپ نے اس میں اپنے قوانین بنانے نئے، وہ بھی اس ٹائم سے پہلے سپٹمبر اکتوبر سے پہلے بنوا لیں تاکہ ان کو اس میں جو ہے وہ اس کا انپٹ آ جائے. اچھا، جو سب سے بڑی بات ایک اور، ملیر ایکسپریس وے پر 100 ایکڑ زمین جو ہے وہ دی جا رہی ہے جو اسپیشل چلڈرن ہیں. جیسے سی آرٹس کے مراکز ہمارے بنے ہوئے ہیں، اس طرح ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ بنایا جا رہا ہے انسٹیٹیوٹ. ابھی بھی الحمدللہ جو پاکستان میں حکومت سندھ نے اسٹیٹ آف دی آرٹ سی آرٹس کے بنائے ہیں، سینٹر آف آٹزم وغیرہ جو آپ دیکھیں گے کراچی میں بھی ہے، حیدرآباد میں بھی ہے، اس کی بھی جو ہے پورے پاکستان میں اس سے بہتر مراکز کہیں پہ نہیں ہے. لیکن ان اسپیشل بچوں کے لیے جو کہ اس معاشرے کے بہت ہی اہم کردار ہے، ان کے لیے کوئی اسپیشلائز ہاسپٹلز نہیں ہیں ہمارے ملک میں کہ ان بچوں کا جو ہے ان کو کس طریقے سے ان کے علاج کے لیے خاص ہاسپٹلز ہوں، اس ہاسپٹلز میں خاص ٹرینڈ جو ہے وہ ڈاکٹرز ہوں، خاص ٹرینڈ پیرامیڈکس اسٹاف ہو. تو ایک 100 ایکڑ زمین جو ہے وہ کیبنٹ نے منظوری دی ہے کہ وہ زمین ملیر کے اس علاقے میں اس سی آرٹس کے ان بچوں کے لیے مخصوص کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایک نوبل کاز ہے الحمدللہ. اور پہلے بھی وزیر اعلیٰ صاحب کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے، آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں کورنگی والی بھی آپ نے دیکھی ہوگی، گلشن میں ایک بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل، یہ پورا سینٹر بنا ہوا ہے، سینٹر آف آٹزم جو بنا ہوا ہے. لیکن اب جو ہے یہ جو اس کی ہاسپٹل بننے جا رہی ہے، اور نہ صرف ہاسپٹل بننے جا رہی ہے، پورا محکمہ بھی یہیں شفٹ ہو جائے گا. جو این جی اوز اس طرح کچھ کام کریں ان کو بھی جگہ دی جائے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک نیکی کا کام بھی ہے، اور ان معصوم بچوں کے لیے جن کا کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سب خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان کے لیے، ان کی خاص طور ہیلتھ کے لیے خاص اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے ہاسپٹل جو ہے وہ گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے. اس کے لیے اس میں بچوں کے لیے فزیکل ہاسپٹلز بھی ہوں گے، اسکول بھی ہوگا، آٹزم سینٹر بھی ہوگا، پلے گراؤنڈ بھی ہوگا. ان بچوں کے لیے ان کو بھی اتنا ہی اختیار حق ہے کہ ان کو بھی کھیل کی سہولتیں ملے. ان کے لیے خاص پلے گراؤنڈ جو ہے وہ اس جگہ پہ بنایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس الیکٹریکل گاڑیاں آج کل شروع ہوئی ہیں، ان کی رجسٹریشن کا مسئلہ تھا. پہلے ہم نے 2 سال کے لیے کیبنٹ سے اسپیشل ریٹس کیے ہوئے تھے، جس میں اس گاڑی کی جو بیسک فیس 1000 روپیز رکھی تھی، کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ پروموٹ ہو گاڑیاں. تو 2 سال کے لیے وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو وہ نوٹیفیکیشن اسپیشل نکلا تھا، اس کی بھی ایکسٹینشن ہو گئی ہے. اب وہ مزید 2 سال کے لیے کابینہ نے دے دی کہ اب جتنی بھی ای وی گاڑیاں، ہر شخص پوچھتا تھا کہ کب رجسٹر ہوں گی، سندھ حکومت رجسٹر کر رہی ہے نہیں کر رہی. اب اس کے لیے 2 سال کی ایکسٹینشن ہو گئی. وہ ای وی گاڑیاں جو ہیں، وہ ای وی کاروں کی میں بات کر رہا ہوں، جس کو بھی رجسٹر کرانی ہے وہ اپنے صوبے سے سیوک سینٹر میں جا کے کروا سکتا ہے. اس کے 1000 روپیز ہم نے چارج رکھے، باقی تھوڑے معمولی سے اور بھی اس کے ہیں چارجز. اس کے علاوہ جو 50 ای وی بسز جو آج سے 1.5-2 سال پہلے ہم لے کر آئے تھے، 1.5 سال پہلے، اور وہ ہم نے ایک اسپیشل ماڈل کے ذریعے لے کے آئے تھے، رینٹ ٹو اون کے ذریعے وہ ہم لے کر آئے تھے، اور ہم نے پہلے ٹرائل بیس میں چلائی تھی. یہ G2G پروجیکٹ تھا، اس کی کابینہ نے آج منظوری دے دی. ہمارا پلانز بہت بڑے ہیں. جو ٹارگٹ ہمارا ہے
انشاءاللہ ہمارے بجٹ نے اتنی اجازت دی تو ہم 8,000 بسز تک بھی جا سکتے ہیں, 8,000 بسز تک بھی جا سکتے ہیں اوور دا پیریڈ آف مینی ایئرس میں بھی, کیونکہ بہت کاسٹلی بس ہوتی ہے لیکن یہ ماحول دوست بس ہوتی ہے. تو اس ای وی بسز کے لیے کابینہ نے منظوری دے دی. یہ 50 بسیں یہ ہم نے رینٹ ٹو اون کے بنا پر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ G2G میں ہم نے یہ پروجیکٹ کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے, ناٹ فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹلی, ان کا ایک ادارہ ہے, ان کے ذریعے ان سے ہم نے G2G یہ پروجیکٹ کیا ہے. اور اس میں جو ہے گورنمنٹ رینٹ ٹو اون کے ہر ماہ جو ہے وہ اس کے پیسے بھرے گی. اور یہ بسز کی وجہ سے جو ہے آپ کے ماحول میں بہتری آئے گی, پولیوشن میں کمی آئے گی. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس طرح ای وی بسز کا جو ہے انفراسٹرکچر وہ مزید بڑھایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ کیبنٹ میں جو مختلف اور پروجیکٹس ہیں ان سارے پروجیکٹس پہ کی منظوریاں بھی دی گئیں. کچھ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ پروجیکٹس تھے. جو سب سے بڑا ایک اہم پروجیکٹ اور تھا وہ تھا اسٹیل مل, کراچی اسٹیل مل کا جو ایک ہمیشہ بات کی جاتی ہے. سندھ گورنمنٹ کی فیڈرل گورنمنٹ کی آپس میں ڈیٹیل نیگوسیشن ہوئی ہیں اور اس ڈیٹیل نیگوسیشن کے بعد یہ طے گیا کہ اسٹیل مل کو بند نہیں کیا جائے گا, اسٹیل مل کو پرائیویٹائز بھی نہیں کیا جائے گا, اسٹیل مل کو چلایا جائے گا. اور چلانے میں حکومت سندھ اسٹیل مل کی انتظامیہ کے ساتھ اور وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کچھ میجر اسٹیپس لے گی, جس میں اسٹیل مل کی مین جو زمین ہے اس کو چھیڑے بغیر, جہاں پہ اسٹیل مل بنی ہے, کیوں آپ پتہ ہے اسٹیل مل ہزاروں ایکڑ پہ بنی ہوئی ہے, مین جو بلڈنگ ہے وہ ہزاروں ایکڑ پہ نہیں ہے, مین ایک بلڈنگ ہے, پھر اس کے ساتھ ان کی سوسائٹی بنی ہوئی ہے, اس کے علاوہ بھی کافی زمین پڑی ہوئی ہے. یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس زمین پر جو ہے وہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جو ہے وہ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت پارٹنرشپ میں اس زمین پر وہ ایکسپورٹ پروموشن زون جو ہے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنانے جا رہی ہے. وہ ایک اسپیشل اکنامک زون ہوگا یہ بھی, اور اس سے اس کی جو بھی انکم ہوگی, جو بھی کمائی ہوگی, اس سے اسٹیل مل کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے گا. اور اسٹیل مل کو دوبارہ جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے یہ نہایت ہی اہم اور امپورٹنٹ جو ہے وہ اسٹیپس حکومت سندھ نے لیے ہیں. جو اس کے علاوہ کچھ جو ہوم بیسڈ ورکرز اس کے لیے بھی فیصلے ہوئے ہیں. گھروں میں کام کرنے والے ورکرز کی کاؤنسل میپنگ کری جائے گی, اور کاؤنسل گھروں میں کام کرنے والے ورکرز کو رجسٹر کرنے جا رہی ہے. جتنے بھی آپ کے ہوم بیسڈ ورکرز ہیں ان کو گورنمنٹ جو رجسٹر کرنے جا رہی ہے. اس کے ساتھ جو ہمارے جو سب سے ایک اہم آج ایک فیصلہ ہوا, اس میں چیف سیکرٹری صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے روٹی, کپڑا اور مکان. اور پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ گورننس اور مزید بہتر ہو, اور جو ہمارے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اچھے ماحول میں وہ کام کر سکیں. ان کے لیے خصوصی طور پر حکومت سندھ مختلف محکموں کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے جا رہی ہے. اس سے جو بھی لوور گریڈ اسٹاف ہے ان کو بہت سستے داموں حکومت پلاٹ دے گی. تمام محکموں کو آلموسٹ سندھ حکومت کا ہر ملازم جو ہے وہ نہایت ہی کم ریٹ میں اپنے لیے سرکار سے پلاٹ لے سکے گا, وہ بھی قسطوں میں اس نے پیمنٹ کرنی ہوگی. اور وہ ہاؤس سوسائٹی میں سارے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کو پھر میرٹ بیس مطلب بیلٹنگ ہوتی ہے, ان ملازمین کے ودن ملازمین بیلٹنگ ہوتی ہے, اور اس میں ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے اس سندھ حکومت اپنے مختلف ملازمین کو دینے جا رہی ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو جو بھی پوری اپنی لائف گزرتی ہے کہ جی ہماری اپنی چھت ہو, اپنی زمین ہو, جس طرح حکومت سندھ باقی محکموں کو بھی دیتی ہے,
ہم نے پریس کلب کو صحافیوں کو بھی دیے ہیں. تو ہم اپنے خاص طور پر جو لو گریڈ پہ کام کرتے ہیں ہمارے سرکاری ملازمین اور ڈیفینیٹلی پھر اوپر گریڈ والے سب کے لیے یہ اسکیم حکومت شروع کرنے جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے چاہے وہ ہمارے پولیس کے سپاہی ہوں جو سڑک پہ کام کر رہے ہیں اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر, چاہے ٹریفک کے وہ ہمارے سپاہی ہوں جو اس ہیٹ ویو میں بھی آپ کو سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں, اس طریقے سے ہمارے جتنے تمام محکمے اس میں شامل ہیں ان سب کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے. تو یہ کچھ اہم اعلانات تھے, اور بھی میں نے کہا کہ 42 آئٹمس تھے اس کے کیبنٹ کے. ای وی بسوں میں کہہ چکا ہوں, وہ اس کی دیکھیں جی, ہم نے کراچی کے لیے ای وی بسز جو شروع کی ہیں جو کہ آلریڈی چل رہی ہیں, اب ان کے نئے روٹس بھی شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ کیبنٹ نے اس کی منظوری دے دی ہے. پہلے ہم نے ایک ٹیسٹ ماڈل کے طور پہ وہ چلائی تھی بسز, جتنی بھی آپ دیکھ رہے تھے ای وی بسز, اور پاکستان کا پہلا صوبہ اور پہلا شہر کراچی ہے جس نے یہ ای وی بسز شروع کی. اس وقت پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ آپ کو ای وی بسز چلتے ہوئے ماحول دوست اور بہت اور اچھی بسز ہیں چلتے ہوئے نظر نہیں آئی ہوں گی. اور یہ یورپین اسپیکٹس کی بسیں ہیں, آپ نے دیکھی بھی, سب نے سفر بھی کیا ہے, بہت ہی خوبصورت اور لگژری بسز ہیں. یہی بسیں ہم نے کہا کہ یہ رینٹ ٹو اون میں ہم نے لی ہیں, اب گورنمنٹ کی یہ پراپرٹی ہو گئی ہیں, اور اس طریقے سے اب مزید بسیں بھی آئیں گی. ہمارا ٹارگٹ ہے 8,000 بسز کا, لیکن ظاہر ہے اس کی بہت ہیوی, عام بسیں سے یہ کافی مہنگی ہوتی ہے, بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے, آلموسٹ سمجھے کہ یہ ڈبل ہوتی ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ ماحول دوست ہوتی ہیں, اس میں آپ کے ایندھن کا بچاؤ ہوتا ہے, اور اس میں آپ کو جو کاسٹ آف جو آپ کی ٹریول ہے وہ بھی بہت اکنامیکل ہوتی ہے. تو اس حساب سے یہ ایک ہمارا کامیاب ماڈل جو پاکستان میں سب سے پہلے ہم نے شروع کیا ہے, پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے شروع کیا ہے. اب مزید بھی اس کے جو ہے آج اس کا ان پرنسپل ہی کیبنٹ نے منظوری دے دی, ابھی اس کی انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتی جائیں گی. دیکھیے, اس میں کیبنٹ نے کمیٹی ایک بنائی ہے, اس میں 2-3 وزیر صاحبان ہیں, اور وہ 2-3 وزیر جو ہے وہ مل کر سفارشات مرتب کریں گے, اور وہ ڈیفینیٹلی وہ نیکسٹ کیبنٹ میں جمع کریں گے. دیکھیں جی, اس کے لیے یہ آپ نے بہت اچھا, میں پوائنٹ مس کر گیا چانڈو صاحب, یہ بہت ہی اہم تھا کہ 100 MGD کا جو ہب ریور پہ جو پانی ہے اس کے بھی پروجیکٹ کی منظوری دے دی حکومت نے, اور وہ اس سے کراچی کے شہریوں کو جلد از جلد جو ہے وہ جو ابھی جو ہمیں ایک پروپوزل آیا ہے وہ بھی ایک گورنمنٹ بیسڈ کمپنی کا پروپوزل ہے. انہوں نے کہا کہ 1 سال کے اندر وہ پانی جو ہے پروجیکٹ سٹارٹ ہو سکتا ہے. تو کابینہ نے اس کی نہایت ہی اہم پروجیکٹ ہے کہ 100 MGD پانی کا پلانٹ جو ہے یہ ہب سے پانی کراچی کے شہریوں کو ملے گا, اور وہ اس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے, اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے جو اس وقت پانی کی شارٹیج ہے اس سے کافی حد تک بہتری آئے گی. یہ اس کے علاوہ ہے. دیکھیں جی, اس وقت بھی ہم کرتے کیا ہیں آپ کو بتا دوں, اس وقت بھی ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے, پراپرٹی ٹیکس. جو کلیکشن ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی ہم دے دیتے ہیں ٹاؤنز کو یا لوکل گورنمنٹس کو. اسی طریقے سے ایک کورٹ کا فیصلہ آیا تھا ریگارڈنگ کینٹونمنٹس کے, انہوں نے کہا کہ کینٹونمنٹ کو بھی آپ کلیکٹ کریں, تو اس کا بھی ہم نے یہ کیا ہے کہ جی جو بھی ٹیکس ہم جمع کریں گے وہ کر کے ہم فوری طور پر جو ہے وہ ان کینٹونمنٹس کو حوالے کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی سروسز جاری کر سکیں. پنجاب گورنمنٹ کو بھی دی تھی, لیکن پنجاب گورنمنٹ نے وہ بسیں نہیں لی کیونکہ فیزیبل نہیں ہے, وہ اتنی مہنگی بسیں ہیں کہ وہ وہاں پر کوئی بندہ اس کو افورڈ کرنا کسی خاص پرسن صوبے کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے.
तो आप इसको इतनी बड़ी रकम जो है वो मैनेज कर या आपके गले में डाल दी गई, चलो आप उसको मैनेज तो कर लेंगे, लेकिन सर अब ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है, कॉर्पोरेट फार्मिंग का सर फैसला तो आपने करना है, चलो फैस सेविंग के लिए आपने बना भी तो देगी, तो फैसला कर लेते सर इसमें। अच्छा मेरा भाई कमेटी बनेगी अब आप या तो फिर आप फैसले कर लें सारे या हमें फैसले करने दें। अच्छा सुने, आपने बात कर दी कि जी कहा जाता है कि ईवी बसेस की प्रेजेंटेशन पंजाब गवर्नमेंट को दी गई। अगर मैं आपको कहूँ कि जो आपको किसी ने कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है और ये गलत इन्फॉर्मेशन है, या तो मुझे आप इसको प्रूव करें। हाँ कि ये अब मैं बोलता हूँ कोई प्रेजेंटेशन किसी और कंपनी ने दियो, ये बसें आज नहीं आई हैं, ये बसें आज से 2 साल पहले आई हैं। आप तो शुक्र करो और बोलो कि वो क्या करिश्मा था कि 2 साल से बसें चल रही थी टेस्ट पे और गवर्नमेंट का आज दिन तक मैं बात कर रहा हूँ 1 रुपया पे नहीं हुआ। बीच में क्या हुआ था केयर टेकर में, मुझे याद है एक अखबार ने छाप दी थी खबर, आप वो खबर तो नहीं पढ़ के आए हो आप, वो एक अंग्रेजी अखबार थी जरीदे, मेरा आज सोचने कहा था अब टॉक शो में बाद में बैठेंगे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठे। अच्छा तो अब हुआ ये, एक अंग्रेजी जरीदे ने बोला कि इतनी महंगी बसें खरीद ली और जो उसने प्राइस बताई एक बस की कोई 1.5 अरब रुपये शायद प्राइस बता दी, 1.5 अरब रुपये प्राइस बता दी, एक बहुत बड़े जरीदे ने। मैंने कहा जी एक तो अभी तक हमने 1 रुपया नहीं दिया और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बसेस की कीमतें हैं जितनी बताई जा रही हैं उतनी नहीं हैं। ये पूरी इसकी एक कॉस्टिंग में आपको सामने लेके आता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में जितने में ये बस बनती है उतने में हमारे पास है। हमें शुक्र करना चाहिए कि हमारे पास माहौल दोस्त बस बन रही है। हमें शुक्र करना चाहिए कि हमारे पास जो कि पॉल्यूशन में मतलब ज़रा कराची के जाने में इसको आपको देखना पड़ेगा, अभी भी हम पाकिस्तान में 6-7वें नंबर पे आते हैं पॉल्यूशन में, लेकिन फिर भी आप ये देखें कि जी इस तरह की अगर आपके पास आपके शहर में एक बसें चल रही हैं जो कि माहौल दोस्त बसें बन रही हैं, अच्छी एयर कंडीशन बसेज हैं, यूरोपियन बसेज हैं, तो उसमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए आपने उसमें। और ये किसी और ने किया नहीं किया। एक और भी चीज़ बता दूं आपके सवाल से, एक और सवाल, यही बसेस CDA भी खरीद रहा है, CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इस्लामाबाद की। हमारे जो हमने जिस टर्म्स कंडीशन पे ये बसें ली हैं वो CDA से मज़ीद बेहतर कंडीशन पे ली हैं। अब इतने से सवाल का आपका जवाब ये क्लोज हो गया, ठीक है ना। और सुनी बातें ना सुना कर। काजी साहब थैंक यू, ये बात दोबारा बोलिएगा। बिल्कुल सर, ये मानने वाली बात है। अगर कम से कम हो भी रही थी तो पहले सामने नहीं आ रही थी, अब आ रही है सामने। इसकी रिहेबिलिटेशन के हवाले से भी कोई इदारे बनाएंगे और जो स्कूल का था सरप्राइज विजिट, तो ऐसी जेलों में भी करेंगे और खासतौर पे कोई हरियाणा की जेल में भी कोई जेल क्या करेंगे? जो आपको स्कूलों में टेस्टिंग का। हाँ अच्छा समझ गया आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ इशारा करो समझ गया। अच्छा बात सुनो, अच्छा पहली बात आपने की थी बसेस के बारे में जी ऑल्टरनेटिव एनर्जी। वाहिद सूबा है सिंध, ठीक है, वाहिद सूबा जिसने सबसे पहले ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे काम किया। विंड पावर से आपकी बिजली जनरेट करके हम नेशनल ग्रिड में दे रहे हैं। सोलर पार्क्स हमारे बन भी गए हैं और भी मजीद बन रहे हैं। तो ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे सबसे ज़्यादा काम हमने किया और हमने भी अभी भी ये जो बसेस लेके अभी भी जो हम बसेस ये लेकर आए हैं इसके चार्जिंग स्टेशंस बने हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये बसेस काम कर रही हैं। और आपने मेरे से पता नहीं कितने लोगों ने सफ़र किया है, बट दीज आर द रियली द बेस्ट बसेस। पूरे पाकिस्तान में इससे बेहतरीन बसेस कहीं पे भी नहीं। और मैंने कहा कि हमने बहुत अच्छे टर्म्स कंडीशन में इस्लामाबाद से कंपेयर करेंगे CDA से, तो हमने अच्छे टर्म्स कंडीशन में डील्स ब्रेक किए हैं अपने सूबे के लिए और अपने गवर्नमेंट और अपने डिपार्टमेंट के लिए। तो ऑल्टरनेटिव एनर्जी पर ऑलरेडी काम करें। जहाँ तक आपने मंशियात और टेस्टों की बात की, इस पर ऑन अ वेरी सीरियस नोट काम चल रहा है। अभी भी कैबिनेट मीटिंग के बाद मैं और यहाँ आने से पहले मैं अपनी एक नारकोटिक्स की मीटिंग करता हुआ आ रहा हूँ और उस मीटिंग में भी यही सारे वहाँ पे हम लोगों ने कहा कि हमने कुछ लोग बाहर से डेपुटेशन पर लेकर आए हैं और ताकि बेहतर भी कारकर्दगी कर सकें। मंशियात में मैंने आपको कह दिया कि ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है गवर्नमेंट की जानिब से, आपको इंशाल्लाह ताला बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगी। और ये छोटी जंग नहीं है, ये बहुत बड़ी जंग है, ये चलती रहेगी। ये शायद सालों साल में चलानी पड़े, लेकिन जब तक मंशियात का मुकम्मल खात्मा नहीं होता
ہم ہر جگہ منشیات کے خلاف ایکشن کریں گے. آپ نے اڈیالہ جیل کی بات کی. اڈیالہ جیل جو ہے وہ میرے ڈومین میں نہیں آتا. اگر میرے ڈومین میں ہوتا تو میں کہتا اسلام آباد کی انتظامیہ کو یا پنڈی کی انتظامیہ کو کہوں گا کہ وہاں پہ بھی کچھ قیدیوں کے ڈوپ ٹیسٹ کروا لیجیے گا.